جب تم گھر میں آتے ہو تم بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی اپنے بچوں کے لیے، خاوند کے لیے۔ میرے نبی نے ہمیں 11 گھروں سے زندگی سکھائی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاریں۔ اب جھاڑو دے رہے ہیں، اب حیران ہوں گے، میں بھی بالکل حیران ہو جاتا ہوں۔ 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ کا انتقال ہوا، کپڑے ساری زندگی اپنے خود دھوئے، بیوی سے کپڑے نہیں دھلوائے۔ پھٹ گیا ہے، عائشہ ذرا سی دینا، نہیں، خود سوئی دھاگا اٹھا کے سیا۔ جوتا ٹوٹ گیا ہے، میمونہ ذرا میرا جوتا ٹھیک کر، نہیں، جوتا اٹھا کے خود ٹھیک کیا ہے۔ یہاں چائے پہ بے عزت اور ہوتی ہیں بیویاں، تو ٹھنڈی چائے دیتی ہے، بٹن پہ بے عزت ہو رہی ہوتی ہیں، تو انہیں میرا بٹن نہیں لگا ہے۔ زندگی سکھائی، گھر والوں کے ساتھ کام کرنا سکھایا، اظہار محبت سکھایا۔ میں آپ کو سیرت کے وہ پہلو بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دیں گے۔ آپ عجیب حدیث سناؤں آپ کو، آپ نے کہا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، اور اللہ کی قسم یہ دلداری اور ہمیں سکھانے کے لیے تھا، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرب کے ماحول میں اس دور میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوقہ کے لیے پوری شعر و شاعری بھری پڑی ہوئی۔ بانت سعاد فقلبی منہ مبتول لو قبل مبکاہا بقیت صبابتا بسودا شفیت النفس قبل تندم ولو ان وهل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح کما لو اصاب الموت لیلا۔ غور کرنا، لیلا کا نام آ رہا ہے۔ بقیتها وجاد لها دمعا من العین صافح واغبت من لیلا بما لا اناله بلا كل ما قرت به العین طائح ولو ان لیلا الاخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل وصفائح۔ میں نے تھوڑا سا نقاب کشائی کی ہے۔ عرب کی تہذیب میں معشوقہ سے اظہار محبت شاعری بھری پڑی ہے، بیوی سے اظہار محبت گونگے ہو جاتے تھے، عیب۔ بچے کو پیار کرنا، اٹھانا، عیب۔ اور میرے نبی حسن حسین کو یہاں اٹھا کے باہر آ جاتے تھے، اور یہاں نہیں، کبھی یہاں بٹھایا ہوتا تھا، یہاں بٹھا کے باہر آ جاتے تھے۔ اتنی بڑی عظمتیں۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا؟ اس کو ہضم نہیں ہوا، یہ کیا؟ آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اب ماحول یہ ہے کہ بیوی سے اظہار محبت ایک عیب ہے۔ معشوق کے لیے میں نے آپ کو اشعار سنا دی ہے، نقد۔ اس فضا ماحول میں ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور محفل ہے، تنہائی نہیں، کان میں نہیں۔ آپ نے بلند آواز سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، وہ ایسا ہلا کہ وہ یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے مردیں جو کون پیارا ہے۔ اس کو ہضم نہیں ہوا بیگم کا نام لینا، کان نا آشنا ہے یہ آواز سننے کے لیے عائشہ سے۔ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے دسو مردیں جو کون پیارا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا بھی اس کو میری بات ہضم نہیں ہوئی۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ اس سر نیواں کیتا چاہیا ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی بہنوں، میرے نبی ایک زندگی سکھا کر کے اب آٹا گوندھ کے دیتے تھے حضرت عائشہ کو، جو کہ ان کو آٹا گوندھنا شروع میں آتا نہیں تھا۔ جب بیٹھتے حضرت عائشہ گلاس اٹھا کے پانی پیتی، رکھ دیا۔ اللہ کا نبی گلاس اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ نے پیا تھا وہاں سے ہونٹ لگا کے پیتے تھے۔ یہ اظہار محبت۔ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکائے جاتے تھے عرب میں، تو حضرت عائشہ گوشت کا کوئی پیس اٹھایا، 2-3 جگہ سے اس کو نوچا کاٹا، رکھ دیا۔ روٹی کا لقمہ اٹھایا
تو اللہ کے نبی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا دکھا کے وہاں سے کھاتے تھے. یہ اظہار محبت تھا، اللہ کی قسم سکھانے کے لیے. آپ نماز میں تشریف لے گئے ہیں، سجدے میں گئے اور سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا، پہلی صف والوں کو تو دیکھنا آسان تھا، تو میں نے دیکھا حسن حسین آپ کی کمر پہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے. سجدہ نفلوں کا نہیں تھا، فرض نماز کا باجماعت. تو وہ کہنے کہ میں آگے بڑھ کے ان کو نیچے اتارنے لگا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں تھے نا، تو آپ نے ایسے کی، نہیں اتارنا. جب تک بچے اوپر کھیلتے رہے آپ سجدے میں پڑے رہے. کیا باپ کوئی کر کے دکھائے، کوئی سڑ جا پہ ہوں تو اسے لتر لا لینا، نماز پڑھ رہے ہیں تو تسی وچ آ گئے ہو. جب وہ اترے خود اپنی مرضی سے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر. آپ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ہم نے کہا جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ. ہمارے گھروں میں کام کرنے والیوں کے برتن الگ ہوتے ہیں، ہمارے برتن الگ ہوتے ہیں، ہمارے گلاس الگ ہوتے ہیں، ان کے گلاس الگ ہوتے ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امرتسر میں آئے تقریر کرنے، تو کھانا کھا رہے تھے، تو ایک غیر مسلم گزرا، ہندو تھا عیسائی تھا جو تھا، کہنے لگا آجا کھانا کھا لے میرے ساتھ. کہنے لگا جی تسی شاہ جی ہو، تو میں تو میں پلیت جی ہاں، تو نہیں میں نہیں آنا، ادھر آ، اس کو بٹھا لے کھا. اور وہ کھائے نہیں، ڈر کا مارا، تو ایک آلو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کے آدھا نکال لیا اور وہ آدھا خود کھا لیا. اس نے اگلا لفظ پھر نہیں بولا نا، اگلا لقمہ اٹھایا، تیزی سے اٹھا، شاہ جی کے کھانا کھانے سے پہلے اپنے سارے بیوی بچوں کو لے کے آ کر کہنے لگا شاہ جی کلمہ پڑھا دے. نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی. کوئی وظیفے پڑھنے پہ لگا ہوا ہے، کوئی پیسہ کمانے پہ لگا ہوا ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے. اللہ کی قسم زندگی کا حسن صرف میرے نبی کے طریقوں ہے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. کے اندر کے سینے کا غم حسرات اور فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے، اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کر. قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا. میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں. مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ اس میں سے 1/3 باہر سے آیا ہوگا، یہ 2/3 تو سارا گلستان کالونی کا ہے. ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کے تنو تن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں؟
کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیا نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس مخلوق، کس چیز سے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو، تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے۔ اشد قسوة من الحجارہ، پتھر بھی اللہ کی حیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے، پر تم کون سے انسان ہو؟ کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ، تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے، ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے، اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جوں نہ رینگے، اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں۔ کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پیا ہے؟ کیا آج ہی چائے پی ہے؟ یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے، شیطان سے کرتے، ملک و مال سے کرتے، اپنی دکانوں سے کرتے، یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے، شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا؟ کوئی شرک کیا تھا۔ شیطان سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہے لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا۔ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے، تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ بوڑھے پر جوڑیں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیو، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا۔ کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں،
فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں انہیں ہلاک کر دیں، اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کا آٹھوں بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برق کی روئیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا، جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے، وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا، خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا۔ ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی کرتا ہے، سارا دن ہائے کرتا ہے، یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جوڑ بنا دیے، سیدھا کر دیں تو ہم کسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا، اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام۔ اے میرے بندو، میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا۔ ایمان کی وہ سطح نہیں ہے جو کھڑا کر دے حکم پر۔ نماز کا کس کو نہیں پتا کہ فرض ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمان کا سرمایہ تھوڑا ہو گیا ہے۔ پردے کا کس کو نہیں پتا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض عین ہے، کیوں نہیں پردہ ہو رہا؟ سرمایہ کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، اور پیسے سے چیز خریدی جاتی ہے، ایمان سے چیز خریدی جاتی ہے، اطاعت ایمان سے آتی ہے، کیوں پردہ اٹھ گیا؟ ایمان کی حرارت۔ ایک عورت جب 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا تو رات کو حکم آیا، کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں چلا۔ فجر کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھی مسجد میں، ایک الگ جگہ بنی تھی۔ جب ایک خاتون آئی، دیکھا تو ساری عورتیں پردے میں چادروں میں چھپی، تو تمہیں کیا ہوا؟ کہنے کہ تجھے خبر نہیں رات کو پردے کا حکم آ گیا؟ کہ اچھا مجھے تو کوئی پتا نہیں تھا، رات کو اللہ نے کہہ دیا ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو بھیجا، کہا جاؤ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کے آؤ۔ وہ بچہ گیا، گھر سے چادر لے کر آیا، پھر چھپا کے چہرے کے چھپا کے جب گھر پہنچی تو ان کے خامد نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہی وہاں جا کے چلا تھا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، یہیں آ کے شروع کر دیتی۔ تو فرمانے لگی اللہ کے حکم کا پتہ چلنے کے بعد میری جرأت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں۔ اب چونکہ ایمان کی حرارت ہے نہیں، ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، تو ہیلے بہانے اور لچر عذر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے کہا، حضرت علی موقع پر موجود نہیں،
کہا کہ غسل کا پانی رکھو. انہوں نے پانی رکھا, انہوں نے غسل فرمایا کہ میرا فلاں جوڑا نکالا. کا چارپائی میری بیچ میں تھا, انہوں نے کمرے کے بیچ میں چارپائی کر دی. ایسے لیٹی, قبلے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میں مرنے لگی ہوں, علی سے کہنا میرا غسل ہو چکا ہے, میرا کوئی کندھا بھی نہ ننگا کرے, میرا کوئی نہ سطر کھولے, میں نہا چکی ہوں, میرا غسل ہو چکا. ان کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ میرا کندھا ننگا نہ ہو. آج کے لباس نہیں دیکھتے ہو, ساری کمر ننگی ہو رہی ہے, سارے بازو ننگے ہو رہے ہیں. یہ مغرب کی بیٹیاں بن کے عزت پانا چاہتی ہیں. مغرب کی عورت نے آزاد ہو کر بڑا دکھ پایا ہے, مجھے میرے رب کی قسم. اس کی آزادی نہیں, ہلاکت ہے, ہلاکت. میں آپ کو چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ, جتنا چھپو گی اتنا اللہ کے ہاں روشن ہو جاؤ گی, جتنا ظاہر ہوگی اتنا اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گی. یہ تو پاگلوں کا جہان ہے, پاگلوں کے پیچھے چل پڑو گے. ہماری مائیں وہ ہیں جنہوں نے موت کے بعد بھی کہا میرا سطر نہ کھولے, کوئی میرا کندھا بھی نہ دیکھے. حضرت علی تشریف لائے تو انتقال ہو چکا تھا, تو خادمہ نے کہا کہ یہ فرما کر گئی ہیں. فرمایا ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. اسی طرح جنازہ اٹھایا گیا. اور پھر اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے, اسما بنت امیس سے کہنے لگی میری میت کا کوئی ایسا انتظام کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے میرا قد کیسا, میرا جسم کیسا. تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی, تو وہاں عورت کو دفن کرنے کے لیے, عورت کی میت اٹھانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر ایسے وہ لکڑیاں جو لچکدار ہوتی وہ اس طرح پھنسا دیتے ہیں, اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں, تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا لمب قد کیا ہے, موٹائی کیا ہے اور چھوٹائی کیا ہے. کہ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا. ایک مدد اللہ نے کی کہ میں رات کو اندھیرے میں اٹھایا, دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا. ایک پردہ اللہ نے کہا کہ پوری رات کوئی پردے کا حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے, پردہ کرو. دوسرا کام اسما بنت امیس سے کروایا, انہوں نے وہ پت لگا دی. وہ دستور آج بھی عرب میں چلا آ رہا. حضرت فاطمہ سے یہ شروع ہوا, اسے پہلے نہیں تھا. یہ جو جنازہ اٹھتا ہے, آپ لوگ دیکھو حرم میں جو جنازہ ابھرا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کور لگایا ہوتا ہے. دیکھنا جو لوگ جاتے ہیں حج پہ, وہ میں تو کئی سال سے جا رہا ہوں, کر یہ پڑھا بھی تھا, وہ دیکھا بھی ہے کہ جو خاتون کا جو جنازہ ہوتا ہے ویسے ابھرا ہوتا ہے, اور جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے ویسے سیدھا ہوتا ہے. وہ ایسے اونچا کیا ہوتا ہے تاکہ یہ عورت کس قد و قامت میں ہے وہ بھی پتہ نہ چلے. اسلام ایسے حیاؤں والا طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے. یہ زندہ ہو کے باہر نکل رہی ہیں, کون ان کو سمجھائے. ہاں ہائے, تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے. یہ پاک زندگی, یہ پاکیزہ زندگی, اس کو لے کے در در گھر گھر پھرنا, لوگوں کی خیر خواہی میں, ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں, تھکے کھانا, لوگوں کی منتیں کر کے ان کو اللہ رسول کی ترتیب زندگی سمجھانا بتانا, یہ ہے تبلیغ کا کام. اس کے لیے ہم عورتوں کو بھی نکالتے ہیں, مردوں کو بھی نکال دو. بھائی سیکھو سیکھو. اوپر سے ہواؤں کا تیور بدلا ہوا ہے, پانی بکھر چکا ہے, زمین بے لگام ہونے کا ہے, سمندر اچھل اچھل کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یا سیدھے ہو جاؤ, یا پانی کی لگام کھل سکتی ہے, یا زمین اپنی کروٹ بدل سکتی ہے, یا ہواؤں کی لگام ڈھیلی ہو سکتی ہے, یا چاند سورج کی گردش وہ ہمارے خلاف چل سکتی ہے. اور کوئی اللہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے بتائے گا کہ بس کرو, ختم کرو, باز آ جاؤ. انہی چیزوں سے اللہ بتائے گا کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ. اس لیے بھائیو بہنوں, توبہ کرو اللہ کے دربار میں, مانگو اللہ سے معافیاں, اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ ترتیب میں لاؤ اور ڈھالو. اس کو نکل کے سیکھو, گھروں میں اس کی فضا بناؤ, بچوں کو لے کے بیٹھو, ان کو آخرت بتاؤ, جنت بتاؤ, جہنم بتاؤ. آج کا ماں باپ بڑا ظالم ہے کہ 2-3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتے, اور مائیں فارغ, باپ فارغ, باپ کاروبار میں, مائیں اپنے بناؤ سنگار میں. آج کی ماں نے جو کرنا تھا وہ تو کر نہیں رہی. اللہ نے اس کے ذمہ خامد کی روٹی نہیں لگائی, خامد کے ماں باپ کی خدمت نہیں لگا. وہ کرے تو اس کی نیکی ہے اور کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس عورت کو نافرمان عورت نہیں کہا جا سکتا. تو پھر اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ تھکا دینے والا, کھلا دینے والا, جوڑ درد
سے پکار اٹھے، وہ کیا ہے؟ نسل کو تیار کرنا، نسل کو تیار کرنا۔ یہ اتنا اوکھا کام ہے کہ دانت کے تلے پسینہ آ جائے۔ جو مائیں کرتی نہیں ہے، وہ اپنی طرح جنگل کے پودے کی طرح جوان ہوتے ہیں، جوانوں جب ایسے آنکھ دکھاتے ہیں تو پھر ماؤں کے کلیجے پھاڑتے ہیں۔ جب بیٹی آگے سے بولتی ہے تو ماؤں کی راتوں کی نیند اڑتی ہے، اسے سمجھایا کب تھا، اسے ٹائم کب دیا تھا، بچوں کے ساتھ کب بیٹھے تھے۔ مدرسہ تربیت کی جگہ نہیں ہے، نہ خانقاہ تربیت کی جگہ ہے، نہ تبلیغ تربیت کی جگہ ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے طاقتور تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے اور باپ کا سایہ ہے۔ ماں نے گود خالی کر کے ٹیوٹر کے حوالے کر، ٹیوٹر کے پیٹ سے نکلا ہے کہ تمہارے پیٹ سے نکلا ہے؟ ہاسٹل میں 11 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے ہاسٹل میں ڈالا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاسٹلوں میں دھکا دے دیا، فارغ تو وہ جنگلی جانور کی طرح اور جنگل کے کانٹے دار جھاڑی کی طرح وہ پروان چڑھتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ تو اللہ کا احسان ہوا، تبلیغ کا کام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہیں سجھا دی، دکھا دی۔ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو، گھروں میں بیٹھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، جنت جہنم کے واقعات سنو، پڑھو، سناؤ، ان کے معصوم ذہنوں میں ڈالو۔ تو آگے جب چڑھیں گے، پروان چڑھیں گے تو کچھ اپنے اوپر پھلدار ہو کر وہ نکلیں گے، ورنہ تو وہ کانٹے دار جھاڑیاں بنیں گے، کانٹے دار۔ سے وقت دو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو، اپنی نسل کے لیے وقت نکالو، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، گھروں کو مسجد بناؤ۔ زبان کا بول بڑی طاقت رکھتا ہے، زبان کے بول میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ عیسائیوں نے حملہ کیا، مسلمان بادشاہ نے لشکر بھیجا، خبر آئی شکست ہو، تو ملکہ نے کہا یہ خبر غلط ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کیسے غلط؟ خبر باہر سے آئی، تو اندر بیٹھ کے تو غلط کہہ، تو چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ واقعی خبر غلط تھی، فتح ہوئی۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو نے یہ اتنے دعوے سے بات کیوں کہی تھی؟ اس نے کہا بات یہ ہے، جب یہ میرا محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی امانت ہے تو میرے منہ پہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں آیا، میں نے کوئی مشتبہ کھانا نہیں کھایا۔ کہ جب یہ پیدا ہوا، یہ کون سنا رہی؟ کوئی کسی مولوی کی بیوی نہیں، بادشاہ کی بیوی کا سنا رہا۔ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے جتنی دفعہ اسے دودھ پلایا، پہلے 2 نفل پڑے پھر دودھ پلایا، وضو کیا 2 نفل پڑے دودھ پلایا۔ 2 سال میں نے یہ چکی چلائی ہے، 2 سال میں نے یہ مشقت برداشت کی ہے کہ ہر دفعہ اس کے لیے میں وضو کرتی، نفل پڑھتی، پھر دودھ پلاتی۔ تو جو اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے، وہ کافر کے آگے کیسے بھاگ سکتا؟ یہ خبر اگر آتی کہ شکست ہوگی اور میرا بیٹا شہید ہو گیا تو پھر اس کو میں مان جاتی، لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ جس کو میں نے ایسا پاک دودھ پلایا ہو وہ موت کے ڈر سے بھاگ جائے۔ یہ نہیں سکتی۔ یہ کام آج کی ماں نہیں کر رہی ہے۔ اس کا سلیقہ سیکھنے کے لیے تبلیغ میں وقت دو کہ بچوں کو کی تربیت کرنی کیسے ہے اور گھر کی زندگی کو جنت کیسے بنانا ہے۔ اس لیے بھائیوں بہنوں، پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی کے لیے تیاری کرو، اپنے گھروں کو مسجد کا ماحول دو، اپنی زندگی میں پردے کو داخل کرو،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا، 1000 اونٹ، 1000 اونٹ ساما، اور مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا اور سارے شہر والے پریشان تھے۔ تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر، وہ آ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں۔ تو فرمانے لگے کیا دو گے؟ وہ کہنے لگے جی او بیٹا اس لائٹ کو بجھاؤ۔ کہنے لگے جی 10 روپے کی چیز ہم 12 میں لے لیں گے۔